أشهد أن محمدا رسول الله. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے آج اس سیشن کو جوائن کیا، اور بہت شکریہ ایئر یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا، فیکلٹی کا، ٹیم کا، آرگنائزرز کا، جنہوں نے آج یہ سیشن آرگنائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے اور آپ سب سے قبول فرمائے، اور ہم سب کا آنا یہاں پہ قبول فرمائے، جس نیت کی وجہ سے ہم یہاں پہ سب آج آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی لائف کے بارے میں کچھ ہم سیکھنا چاہتے ہیں ود دا ہوپس کہ ہمیں کچھ اپنی لائف میں چینجز لانے کا موقع مل سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل بنائی ہے. یعنی جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو، کسی کی لائف کو ایمولیٹ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھ لے. جہاں تک ان کے اخلاق اور کردار کی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا جو کردار تھا، آپ کا جو اخلاق تھا وہ عظیم تھا. اب یہ جو عظیم کا ایڈجیکٹو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے لیے قرآن مجید میں یوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کے عذاب کے لیے یوز کیا کہ وہ عذاب عظیم ہے، یعنی جہنم کا عذاب بھی بہت شدید ہے. آپ خود سوچیں کہ جس چیز کو، جس ایڈجیکٹو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. اور پھر وہ دردناک عذاب جو ہے، جو جہنم کا عذاب ہے، وہ کتنا سخت ہوگا کہ اس کے ساتھ بھی کہا گیا کہ وہ عذاب بھی عظیم ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا کیریکٹر ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ امیزنگ ہے. یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاپی کرنا ہے کسی کو، اگر آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کو رول ماڈل لینا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آپ کو مثال پوری کائنات میں کوئی نہیں ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے ایک کامیابی ہے، جس کے ساتھ جو ایڈجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ عظیم. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کو فالو کرے گا، اس کو کاپی کرے گا، اس کو ریپلیکیٹ کرے گا، اس کی طرح بننا چاہے گا، اس کو کامیابی ایسی ملے گی جس کامیابی کے ساتھ جو صفت ہے وہ عظیم کی ہے. اب آپ خود سوچئے کہ وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی، دنیا اور آخرت کی کتنی بڑی کامیابی ہوگی جو بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کو کاپی کرنا چاہتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ اکثر ینگسٹرز میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو رول ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں نا، تو ہم اس کو یعنی ٹو دا بیسٹ آف آر ایکسٹینٹ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے ایسے ینگسٹرز ہیں جن کو فٹ بال کا بڑا کریز ہے، اور فٹ بال میں ایک ڈیبیٹ پائی جاتی ہے کہ جی کرسچیانو رونالڈو بہتر ہے یا میسی بہتر ہے. تو یہ بحث آپ کو ملے گی، اور کہیں پہ بھی جا کے فٹ بال فنیٹکس کے بیچ میں یہ بحث اگر آپ نے چھیڑنی ہو تو یہ آرام سے بیٹھ کے پاپ کارن کا پیکٹ پکڑ لیں اور پھر کھانا شروع کریں اور دیکھیں کیسے بحث چلتی ہے. تو چلیں وہ کرسچیانو رونالڈو ہو یا میسی ہو، جو لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ بھی ان کے فینز ہیں، وہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہماری جو فٹ بال کی سکل ہے وہ بھی رونالڈو جیسی ہو جائے، جو وہ مووز کرتا ہے، جس طرح وہ بال کو پاس کرتا ہے یا وہ کسی اور ڈیفینڈر کو ڈاج کرتا ہے اور سکور کرتا ہے، میں بھی اسی کو کاپی کروں جس طرح کا اس کا سٹائل ہے. تو پہلے تو ہم ان کے جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یا کوئی میسی کا اگر فین ہے تو وہ اس کے سٹائل کو کاپی کرتا ہے. جب بھی وہ جو نا فٹ بال کھیلنے جاتا ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے سکلز جو ہیں جتنے بھی ہو سکیں، ظاہری بات ہے ہر بندہ تو نہیں میسی بن سکتا، نہ ہر بندہ رونالڈو بن سکتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے پیٹرنز ہیں، جو اس کا سٹائل ہے، اس کو میں کاپی کروں. حتیٰ کہ پھر یہ جو کاپینگ ہے یہ ان کے کپڑوں تک آ جاتی ہے. آپ کہتے ہو جو ٹی شرٹ رونالڈو پہنتا ہے وہ میں نے پہننی ہے، جو نمبر وہ اپنے بیک پہ لگاتا ہے میں نے بھی وہ لگانا ہے، جو میسی شرٹ پہنتا ہے میں نے بھی وہی پہننی ہے. حتیٰ کہ ہم اپنا ہیئر سٹائل بھی کاپی کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس طرح آج کل رونالڈو نے بال کٹوائے ہوئے میں نے بھی ایسے ہی کٹوانے ہیں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ باطن سے چیز شروع ہوتی ہے اور ظاہر پہ بھی آ جاتی ہے. یعنی آپ سمجھتے ہو کہ جی میں نے اس کا سکل سیٹ بھی اپنانا ہے اور پھر میں نے اس کا جو حلیہ ہے اس کو بھی کاپی کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں، جو ہمیں رول ماڈل دے رہے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بناؤ. اس لیے کیونکہ کسی بھی واک آف لائف میں اگر آپ دیکھ لیں, کسی بھی سفیر آف لائف میں آپ دیکھ لیں, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اگزامپل ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. اس لیے مائیکل ایچ ہارٹ کی جو کتاب ہے The 100 Most Influential Persons in Human History, اس میں وہ مینشن کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ ڈال رہا ہوں ایز دی موسٹ انفلوئنشل پرسن آف آل ٹائم. حالانکہ وہ خود جو ہے, ہی از اے جوش ہسٹورین, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں کیونکہ ان سے زیادہ انفلوئنشل بندہ چاہے وہ ریلیجیس لیول پہ ہو یا سیکولر لیول پہ ہو آپ کو نہیں ملے گا. اور وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری ڈیسیژن جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ میں نے کیوں ان کا انتخاب کیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ ان سے زیادہ سکسیسفل, سپریملی سکسیسفل آن بوتھ اکاؤنٹس آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا. He said many people built empires, many people built structures and mausoleums and things of that nature. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he built people and he changed the hearts and minds of people. Even اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیریزن الیگزینڈر دا گریٹ کے ساتھ کریں, جس کے ساتھ دا گریٹ لگتا ہے, الیگزینڈر دا گریٹ نے بڑی زبردست فتوحات کی, بڑا ایریا کانکر کیا. آپ اس کی وہ پوری بیلٹ دیکھیں جو الیگزینڈر نے کانکر کی, انسان حیران ہوتا ہے. لیکن الیگزینڈر کے وہاں سے جانے کے بعد لوگ اپنے اپنے واپس اس پہ آ گئے, بیکاز الیگزینڈر کیا کر رہا تھا, وہ بس جگہ فتح کرتا جا رہا تھا اور کرتے 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 ایک مقام تک پہنچا. اس نے دیکھا کہ جو اس کی آرمیز ہیں وہ تھن آؤٹ ہو گئی ہیں اور پھر اس کے لیے وہاں پہ رہنا امپاسبل ہو گیا, اس لیے اس نے پھر واپس کیا. لیکن وہ جو نا ہوا کیا, الیگزینڈر کے واپس جانے کے بعد جو جو قومیں تھیں جس جس حال میں تھیں وہ واپس اسی طرح سے ریسٹور ہو گئی. مطلب الیگزینڈر گینڈ پاور اینڈ دین ہی لاسٹ پاور. ورنہ آج بھی وہاں پہ الیگزینڈر کا راج ہوتا, آج بھی الیگزینڈر کے ماننے والے وہاں تک پہنچے ہوتے, تو وہ تو تقریباً انڈیا پاکستان تک پہنچ گیا تھا, جہاں سے بھی شروع ہوا تھا وہ یہاں تک آ گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کا جو اسلام کا جو اسپریڈ ہے وہ بڑا اسٹرینج ہے اس معاملے میں, کیونکہ جہاں جہاں بھی دین کا پیغام گیا وہ پھر واپس نہیں ہوا. یعنی جہاں تک بھی وہ پہنچا, چاہے وہ انڈونیشیا تک پہنچ گیا یا وہ چائنا تک پہنچ گیا, وہ واپس نہیں ہوا. الحمدللہ جہاں جہاں پہ بھی دین کا پیغام گیا ہے, اٹ واز دیئر ٹو اسٹے بیکاز آف دا شیئر انفلوئنس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. جہاں پہ بھی صحابہ اس میسج کو لے کر پہنچے, جہاں جہاں پہ بھی فتوحات بھی ہوئیں, جہاں جہاں پہ بھی دعوت دین پہنچی, ان لوگوں نے اس کو ہوللی ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اپنا وے آف لائف بدلا, انہوں نے اپنا کلچر بدلا, انہوں نے اپنے سارے رول ماڈلز کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لیا, جس کی وجہ سے وہ نیشنز ٹرانسفارم ہو گئی. اب انڈونیشیا کی مثال آپ دیں, انڈونیشیا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ لارجسٹ مسلم پاپولیشن ہے. کسی ایک جگہ پر سب سے زیادہ مسلمان اگر آپ پوچھیں تو وہ انڈونیشیا میں ہے. انڈونیشیا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی لشکر نہیں گیا وہاں پہ لڑنے کے لیے, کوئی جہاد فی سبیل اللہ وہاں پہ نہیں ہوا. وہاں پہ کون لوگ گئے, وہاں پہ ٹریڈرز گئے. وہ ٹریڈرز جو کہ صحابہ تابعین کے زمانے سے شروع ہوئے اور آگے تک جاتے رہے, یہ وہ لوگ تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ٹریننگ رہ چکے تھے, یعنی they were under his training. اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین وہ لوگ ان سے سیکھتے چلے آ رہے تھے. یہ لوگ اسلام کو پوری طرح فالو کیا کرتے تھے, اسلام کو ایک وے آف لائف سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ اسلام صرف کچھ ریچولز کا نام ہے کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی اسلام پورا ہو گیا, ہم نے جی جمعے کی نماز پڑھ لی اسلام پورا ہو گیا, ہم نے جی رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیے یا رمضان میں تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا تو چلو جی ہمارا اسلام پورا ہو گیا. نہیں, ان کے لیے اسلام جو تھا نا وہ کمپلیٹ وے آف لائف تھا, جو انفارچونیٹلی ہمارے لیے اس لیول پہ اب نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسلام کو وہ سمجھا ہوا ہے جو ہماری مرضی کا ہے وہ تو ہم لے لیتے ہیں, لیکن جو ہماری مرضی کے خلاف ہو, جو ہماری مرضی سے ٹکرا جائے وہ ہم آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے اسلام کو ایک سیلڈ بار سمجھا ہوا ہے. جب آپ کسی سیلڈ بار میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے نا پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ چلو یار ایسا کرتے ہیں, اس میں گاجریں بھی ڈال لیتے ہیں, اس میں تھوڑی سی میکرونیز ڈال لیتے ہیں, اس میں تھوڑی سی بینز ڈال لیتے ہیں, اچھا یہ چھوڑ دو یار, یہ جو ہے نا فلاں چیز نہیں ڈالنی, پکلز نہیں ڈالنے ہیں, کیوکمبر نہیں ڈالنا, اچھا یہ ڈال لیتے ہیں. تو آپ اپنے پک اینڈ چوز کرتے ہو اور آپ اپنی پلیٹ بنا لیتے ہو. اسلام جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. تو یہ لوگ جو انڈونیشیا گئے تھے یہ تو پریکٹسنگ مسلمز تھے جو ایکچولی اسلام کو پریکٹس کرتے تھے. جب وہاں پہ انڈونیشیا گئے تو یہ ٹریڈنگ کے لیے جاتے تھے, وہاں پہ تجارت کرتے تھے. کچھ سامان جو ہے وہ عربیہ سے اٹھ کے وہاں جاتا, انڈونیشیا میں جا کے بیچ دیتے, وہاں سے کچھ سامان خرید کے لاتے وہ جا کے یہاں بیچ دیتے. تو یہ ٹریڈنگ ہوتی تھی ان کی, ٹریڈ کرتے تھے. جب وہاں پہ جاتے تو کیا معاملہ ہوتا, معاملہ یہ ہوتا کہ
وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں, انڈونیشیا کے لوگ, جو لوکل پاپولیشن تھی وہ دیکھتی کہ بھئی یہ مسلمان آتے ہیں اور جب یہ ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ اپنے مال کا نقص بھی بتا رہے ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ جی میں نے پین بیچنا ہے آپ کو, تو میں کہتا ہوں جی یہ پین جو ہے یہ بہت اچھا ہے, اس کی یہ کوالٹی ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر ویکنس یہ ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے یا فلاں ایشوز ہیں اس کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں کہ جی یہ میرے سے اگر آپ لیں گے تو میں آپ کو یہ 100 روپیز کا بیچ دوں گا, لیکن اگر آپ کو اس سے بہتر کوالٹی کا پین چاہیے تو ساتھ ہی میرے دینی ایک بھائی ہیں, ان کی دکان ہے, وہاں سے آپ کو 200 کا بھی ایک پین ملے گا جو اس سے کوالٹی میں اچھا ہے. تو اگر آپ کوالٹی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے پاس چلے جائیں. اور ہاں اس سے اگر سستا چاہتے ہیں تو میرا ایک اور دینی بھائی ہے, اس کی بھی ساتھ دکان ہے, وہ آپ کو 50 والا بھی پین دے دے گا. تو باقی آپ کی مرضی ہے, میں نے آپ کو اپنے پروڈکٹ کے پازیٹیو نیگیٹو سارے بتا دیے. اور پھر حیرت کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ اپنے دن کی کمائی کرنے کے بعد دکانیں بند کر دیتے تھے کہ جی میں نے آج کا جو کمانا تھا میں نے کما لیا, اب میں اپنے بھائیوں کو چانس دے رہا ہوں جو وہ کمانا چاہتے ہیں کمائیں, اللہ تعالیٰ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور پھر یہی لوگ جب نماز کا وقت ہوتا اپنی دکانوں کو بند کر لیتے, جا کے سب کے سب باجماعت نماز پڑھتے. تو یہ جو لوگ تھے لوکلز انڈونیشیا کے, یہ حیران ہوتے کہ بھئی آخر تم لوگ کیسے تاجر ہو, تم لوگ تو کوئی بھی چیز چھپاتے نہیں ہو, ہر چیز سچ سچ بتا دیتے ہو, کوئی فراڈ نہیں, کوئی دو نمبری نہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر آج کل کسی سے آپ بات کریں دکانداری کی تو دکاندار اکثر و بیشتر بہت جھوٹ بول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ باجی یہ سوٹ آپ لے لیں, یہ آخری پیس ہے, حالانکہ یہ آخری پیس نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بھی بہت پیس پڑے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس آپ لے لیں جی آخری پیس ہے تو بس اس طرح. یا پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس جی یہ میں آپ کو کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ رہا ہوں, یقین جانیے میں کوئی پروفٹ نہیں لے رہا, میں تو آپ کو کاسٹ پرائس پہ دے رہا ہوں, بلکہ مجھے نقصان ہو رہا ہے. بھئی اگر آپ کاسٹ پہ بیچ رہے ہیں, آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو آپ نے دکان کیوں کھولی ہوئی ہے؟ آپ بتاؤ بھئی میں پروفٹ لے رہا ہوں, اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ آپ بتاؤ میں پروفٹ لے رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ دکاندار, ورنہ اس کا بزنس کیسے چلے گا اگر وہ ہر بندے کو کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ رہا ہے. اس نے دکان کیوں, یعنی یہ کوئی اس نے بھیک کا سسٹم تو نہیں کیا ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں ان کو بھیک دیتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. وہ پروفٹ لیتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ جو ہے یہ اوریجنل امریکن ہے, اور حالانکہ امریکن نہ ہو, چائنا کا بنا ہو, تو کہہ دینا نہیں جی یہ بالکل اوریجنل ہے, ایک نمبر چیز ہے, حالانکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو ایک آنےسٹ مرچنٹ ہے, ایک صادق اور امین تاجر جو ہے, وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوچیں ذرا کیا مقام ہے اس کا, کیونکہ وہ جو اسلام کو پریکٹس کرتا ہے, صرف یعنی قرآن اس کے حلق سے اوپر نہیں ہے, قرآن اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں, میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہوں. اور نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ کیا ایک مسلمان جو ہے وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. یعنی کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ مسلمان ڈرپوک ہو, لیکن ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے. پوچھا کیا کوئی مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے, تو آپ نے پھر فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. یعنی اگین یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ مسلمان کنجوس ہو, لیکن ہو سکتا ہے, ممکن ہے کوئی مسلمان ہو, اللہ کو ماننے والا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہو, لیکن پھر بھی تھوڑا سا کنجوس ہو. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ایک آنےسٹ مرچنٹ جو ہے, ایک آنےسٹ تاجر جو ہے, وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہ جو لوگ جب انڈونیشیا گئے تجارت کرنے, تو وہاں کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ کر رہے ہو ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مانا تھا. یہ جو لوگ تجارت کرنے انڈونیشیا گئے تھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے. ان کا رول ماڈل کوئی ہالی ووڈ کا ایکٹر یا بالی ووڈ کا کوئی سٹار نہیں تھا, یہ نبی کو رول ماڈل مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آج جب ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہم اپنے زوال کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے حالات کی بات کرتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن ہم شاید ان کے طریقے کو نہیں اپنانا چاہتے. ہم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے ایکشنز جو ہے نا, وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بات کرنا تو بہت آسان ہے, بات کرنے میں کیا مشکل ہے, بات تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. بات یہ ہے ڈو یو ایکٹ اپون واٹ یو سے. جب آپ کلیم کرتے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں, کیا واقعی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
یعنی پوری ایک لسٹ بتائی کہ اگر تمہیں تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بھائی ہوں یا تمہاری ازواج ہوں، تمہاری وائفز ہوں، یا تمہارا بزنس ہو یا تمہارا مال ہو یا کوئی بھی تمہارا گھر ہو، تمہاری آسائش کی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز اس میں سے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا، پھر تم ذرا ٹھہر جاؤ، پھر ذرا ویٹ کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے. یعنی ہمیں لائف میں اللہ نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے ساتھ ہونے چاہیے نمبر 2 پہ، کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں کوئی بھی ایفرٹ کرنا، وہ ہمیں دل و جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. تو کہا کہ اگر یعنی یہ محبت کا معیار نہیں ہے تمہاری اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اوپر تمہیں کوئی چیزیں پسند ہیں، پھر تم ذرا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا عذاب تمہارے پہ نہ آ جائے. یہ تو وہ آیات ہیں جو کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ توبہ میں ارشاد فرمائی. ایک اور جگہ سورہ آل عمران کے اندر سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو. پوچھو، یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، پوچھو کیا تم واقعی میں اللہ سے پیار کرتے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو کیا کرو، اس کا ثبوت کیا ہے. دیکھیں کہنے کو تو بہت آسان ہے نا، کوئی انسان بھی کہہ دے جی میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ سے پیار کرتے ہو، اس کا پروف کیا ہوگا؟ واٹ از دا لٹمس ٹیسٹ، واٹ از دا پروف دیٹ یو لو اللہ سبحانہ وتعالی. کیسے ثابت کروں؟ اگر ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے آئی لو یو، بیوی کہتی ہے پروو اٹ. اب وہ کیا پروف دے اس کا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ شاید یہ پروف دے سکتا ہے کہ بھائی میں تمہارا بہت خیال کرتا ہوں، میں بہت کیئرنگ ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہاری باتیں بھی مانتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، تمہارے آرام کے لیے میں پوری فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. کوئی ایسی چیزیں بتائے گا نا کہ دس از مائی ایویڈینس دیٹ آئی لو یو. کیونکہ کہنے کو تو اب جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف سے کہتا ہے آئی لو یو، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو فری ٹائم ملتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. بیوی کو روز وہ 3 دفعہ کہتا ہے، صبح دوپہر شام 3 دفعہ باقاعدگی کے ساتھ کہتا ہے آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو. لیکن جب اس کو موقع فری ملتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. جب اس نے ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے وہ کہیں سپینڈ کر لے گا، گھر میں نہیں کرے گا بیوی کے ساتھ. کہیں اس نے ٹرپ پہ جانا ہے وہ کسی کو لے جائے گا، بیوی کو لے کے نہیں جائے گا. کسی کی اپنے فیملی میں بات مانے گا، بیوی کی بات نہیں مانے گا. بیوی جو مرضی کہتی رہے کہ یہ کر دیں، نہیں تمہاری سننی نہیں ہے میں نے. تو کیسے وہ بیوی مان لے کہ یہ جو ہے نا مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کہہ تو ہو رہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے عشق میں پاگل ہوں، لیکن ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. نظر تو نہیں آ رہا کہ آپ محبت کرتے ہیں، بالکل نظر نہیں آ رہا. آپ کا بلکہ رویہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کہہ آپ کچھ رہے ہیں، کر آپ کچھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. یعنی یور پروف دیٹ یو لو اللہ سبحانہ وتعالی از دیٹ یو لو اینڈ یو فالو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، نبی کو اپنا رول ماڈل مانو. یہ پروف ہے. If you say you love Allah subhanahu wa ta'ala لیکن you are not following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then unfortunately آپ کا claim 2 نمبر ہے، آپ کا claim نقلی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا بتایا ہے کہ اللہ کی محبت کا پروف آپ کیسے دیں گے کہ واقعی میں آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نبی کی پیروی کرتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں. کیوں؟ اس میں کیا پروف ہے؟ پروف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ. چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر میں اور آپ ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ ہم بن جائیں گے، بن تو ہم کبھی بھی نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. جیسے صحابہ نے کوشش کی، کون سا وہ نبی بن گئے؟ نبی تو نہیں بنے، صحابہ ہی ہیں، لیکن ایفرٹ ساروں نے کیا. ایوری میڈ این ایفرٹ to be as close to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as possible. جتنا کوشش ہو سکتی ہے کہ میں ان کی سیرت سے، ان کے کردار اور اخلاق سے قریب ہو جاؤں، مجھے کرنا چاہیے، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو. I have to try my level best to be like the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I have to be like him in whatever way, shape or form. کچھ بھائی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ وہ
داڑھی رکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں جی نبی کی داڑھی تھی, ہم نے بھی جو نا مطلب رکھ لی ہے. اچھی بات ہے, اور ان کو لوگ کچھ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار تم دیکھو نا, پہلے تمہارے کرتوت دیکھو, داڑھی تم نے پہلے رکھ لی ہے. بات یہ, یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. کوئی بندہ ہو سکتا ہے باطن سے اسٹارٹ کرے, کوئی ہو سکتا ہے ظاہر سے کرے. ہر کسی کو ہم شاباش دیتے ہیں کہ ویل ڈن, ڈو وٹ ایور یو کین, وٹ ایور از ان یور کیپیسٹی. وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ جی بندہ پہلے دن ہی اس نے کہا جی میں کل سے ساری چیزوں کو فالو کر رہا ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل سی بات ہے. تو اگر کسی کو ظاہر پہ فالو کرنا زیادہ آسان لگ رہا ہے, یو اسٹارٹ دیر. اگر آپ کو باطن میں کرنا آسان لگ رہا ہے, آپ وہاں شروع کر دو. فار ایگزامپل, آپ کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا بہت کرتے تھے, تو آپ اپنی کیریکٹر کے اندر ایک نرمی لے کے آتے ہو, آپ اپنے کیریکٹر کے اندر ایک جینٹلنس لے کے آتے ہو. آپ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی بھی چیز ہوتی اس کو معاف کر دیتے, ذاتی کوئی چیز ہوتی نا معاف کر دیتے. اللہ کے دین کے لیے ضرور سختی دکھاتے کہ اگر ایک عورت ہے, اس نے جو ہے نا چوری کی, اور لوگ آگے سفارش کرنے کی جی بڑے امیر گھرانے کی ہے, اس کو معاف کر دیں, انہوں نے کہا یہ اللہ کی شریعت ہے. یعنی میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹوانے کا حکم دے دیتا. تو جہاں شریعت کے نفاذ کی بات ہے, وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سخت ملیں گے کہ اللہ کی شریعت پہ یعنی بینڈ نہیں کر رہے, بج نہیں کر رہے. کافروں کو بھی سنا دیا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافر سن لو, میں کبھی عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم کرتے ہو, اور مجھے بھی پتا تم نے بھی عبادت نہیں کرنی جس کی میں کرتا ہوں. تو آپ کا موقف بڑا دو ٹوک تھا. لیکن اپنی ذات کی بات آتی, ایک بدو آیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر سے چادر کھینچی زور سے کہ مجھے دے دو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے اور آپ نے مسکرایا. آپ سوچ سکتے ہیں, یعنی اتنی زور سے چادر کھینچی کہ آپ کی گردن پہ کٹ پڑ گیا, لیکن آپ نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ لے لو. وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تم سے بہتر تو نہیں ہے, لے لو یار, کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر کبیر. آپ سوچیں کہ یہ وہ ان کی پرسنالٹی ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ شروع کرنا چاہتا ہے کہ بھئی میں اپنی پرسنالٹی میں, اپنے کیریکٹر میں نرمی لانا چاہتا ہوں, I want to be gentle with other people, I want to be forgiving with other people, تو الحمدللہ it's a great place to start. کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی, میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے, تہجد کی نماز پڑھتے تھے, میں نے وہ بھی پڑھنی ہے, تو پڑھیں الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. کوئی شخص ظاہر میں ان کی طرح بننا چاہتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ داڑھی رکھا کرتے تھے, انہوں نے جو ہے نا مردوں کو حکم بھی دیا, تو میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں. تو اسٹارٹ فرام اینی ویئر, بٹ ٹرائی ٹو بی لائک دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن ڈیمانڈ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ہم سے ایفرٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایز لانگ ایز آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, ایز لانگ ایز آپ کوشش کر رہے ہیں, ایز لانگ ایز آپ ہر آنے والے دن میں اپنے اندر امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں, آپ بہتر ہوتے جا رہے ہیں, الحمدللہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو سورہ آل عمران کی وہ آیت جو ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نبی کی اتباع کرو, پھر کیا ہوگا, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی پیروی کرو, پھر کیا ہوگا, نبی کی تم پیروی کرو کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر تم نبی کی سنت کو اہمیت دو, اپنے لیے اچھا سمجھو. دیکھیے ایک بنیادی سوال ہے, سوال یہ ہے کہ آخر لوگ سنت کو کیوں چھوڑتے ہیں اور کسی اور عمل کو کیوں کرتے ہیں. بیکاز سنت جو ہے نا وہ بھی ایک وے آف لائف ہے. قرآن اینڈ سنہ, ہم کہتے ہیں نا قرآن اینڈ سنہ, یہ کیا ہے, یہ ایک وے آف لائف ہے. دین کا راستہ جو ہے یہ ایک پراپر وے آف لائف ہے. اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک اینڈ ان بٹوین جتنا بھی کچھ معاملہ ہے وہ سارا سنت کے مطابق ہو سکتا ہے. آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, آپ رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھ کے سوتے ہیں, آپ واش روم کیسے جاتے ہیں, باہر کیسے آتے ہیں, آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, آپ بزنس کیسے کرتے ہیں, آپ کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, کیسے لوگوں کو انفارم کرتے ہیں, آپ ایز اے فادر کیسے ہیں, آپ ایز اے ہسبینڈ کیسے ہیں, آپ ایز اے بردر سسٹر, مطلب جو جتنے بھی تعلقات ہیں, آپ ایز اے ٹیچر کیسے ہیں, یہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا آپ کو ایگزامپلز ملتی ہیں. تو یہ ایک ہولسٹک ایگزامپل ہے. تو کوئی انسان بھی سنت کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ آخر کیوں اختیار کرتا ہے, کوئی اور اسکزم کیوں اختیار کرتا ہے, چاہے وہ اسلام یعنی قرآن اور سنت کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر لبرلزم کی طرف چلا جاتا ہے, یا سیکولرزم کی طرف چلا جاتا ہے, یا ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے, یا کیپٹلزم, یا کمیونزم, یا سوشلزم, یا مارکسزم, یا جس بھی سمت میں وہ جاتا ہے, سنت کو چھوڑ دیا, ایک اور راستہ اختیار کر لیا. تو آخر وہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو طریقہ میں جس کو اپنا رہا ہوں یہ اللہ معاف کرے یہ قرآن و سنت سے بہتر طریقہ ہے. جو وے آف لائف میں اڈاپٹ کر رہا ہوں I have found something better than what was revealed to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کوئی ایسا وے سمجھ میں آ گیا چاہے وہ کسی قسم کا بھی وے ہو, چاہے وہ اپنے معاملات کو چلانے کا ہو یا گورنمنٹ کو چلانے کا ہو یا فائنینسز کو ڈیل کرنے کا ہو یا فیملی میٹرز کی بات ہو, مجھے کوئی ایسا طریقہ مل گیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے. دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے وین یو آر ٹرائنگ ٹو فالو اے وے ادر دین دا وے آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے کو فالو کرنا جو ہے وہ اپنی محبت کے ساتھ لنک کر دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وے آف لائف کو فالو کرو. اب اس وے آف لائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکہ میں چلے جائیں یا غار حرا میں جا کے آپ تدبر شروع کر دیں اور پھر وہاں سے نیچے اتریں, اور یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. بات ہے اسلام کچھ آپ کو جنرل پرنسپلز دیتا ہے, جنرل اصول کچھ دیتا ہے. ہاؤ ٹو کنڈکٹ یور سیلف, ہاؤ ٹو کنڈکٹ دی افیئرز بٹوین پیپل. آپ نے فائنانس کیسے کرنا ہے, آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے, آپ نے ٹریڈ کیسے کرنا ہے. ایز اے ٹیچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا تھا, ایز اے پریچر ان کا رول کیا تھا, ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ آپ کا رول کیا تھا, ایز اے لیڈر ان کا رول کیا تھا, ایز اے فادر ان کا رول کیا تھا. یہ سارے کے سارے رولز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر. ایز اے ہسبینڈ آپ کیسے تھے, آپ کیا ٹریٹمنٹ کرتے تھے اپنی وائفز کے ساتھ. انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو 10 سال سرو کیا لیکن آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی اف نہیں کہا. اگر میں نے کوئی بھی غلطی کی ہوتی یا میں کوئی چیز بھول جاتا, کوئی میں نے کام کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا, یا کوئی کام نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا, تو مجھے آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا, کبھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا, کبھی کچھ نہیں کہا. آپ نے مجھے اف تک نہیں کیا, بلکہ آپ نے مجھے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ, پازیٹیولی ری انفورس کیا مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن آج ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں. ایک طرف نبی سے محبت کے دعوے ہیں, دوسری طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, اپنے عزیز و قارب کے ساتھ. So we have to first of all look into the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You cannot follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam if you don't know his way. How do you find his way? That's a good question to ask. مجھے کیا پتا کہ نبی کا طریقہ کیا ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا برائے مہربانی آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیں. لازم ہے, آپ لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ کم از کم ایک بک جو ہے وہ پروفیٹک سیرہ کی ضرور پڑھیں. ویسے تو بہت ساری بکس ہیں لیکن کم از کم ایک کتاب تو انسان ضرور پڑھے. اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے, یا ریق المختوم عربک میں اس کا نام ہے. وہ کتاب بہت اچھی ہے, ایوارڈ وننگ کتاب ہے, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی ہے. اگر کوئی بھی بندہ وہ کتاب پڑھنا چاہے, اس کا ایک لائٹر ورژن ہے انگلش میں وین دا مون اسپلٹ کے نام سے, بائی دا سیم آتھر. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کم از کم ایک کتاب تو پڑھنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ہر سال پڑھنی چاہیے, تاکہ آپ کو نا وہ سیرہ ریفریش ہوتی رہے. تاکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہو تو ان کے بارے میں جانا بھی تو صحیح. ایسے تو نہیں کہ دور دور سے انسان کہتا ہے کہ ہاں جی میرے رول ماڈل ہیں لیکن آپ کو پتہ کچھ نہیں ان کے بارے میں. پھر یہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوئی حدیث کی بھی بک ضرور پڑھیں. جیسے 2 بکس میں اکثر ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوتا ہوں, اور یہ قدرے چھوٹی بکس ہے. جس طرح اگر میں کہوں نا کہ صحیح بخاری پوری پڑھ لیں تو 9-10 والیوم پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر میں کہتا ہوں صحیح مسلم پوری پڑھ لیں, یا سنن ابن ماجہ پڑھ لیں, یا سنن نبی داؤد پڑھ لیں, وہ بہت یعنی والیومز ان کے 6-8-10 والیومز ہیں, تو اس طرح پڑھنا شاید مشکل ہو. تو ایک بک ہے جس کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان, جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرلز اینڈ کورلز. یہ کتاب جو ہے یہ بیسیکلی بخاری اور مسلم کی جو متفقن علیہ احادیث ہے جو دونوں میں پائی جاتی ہیں وہ کلیکٹیولی اس بک کے اندر ہے, اللؤلؤ والمرجان, پرلز اینڈ کورلز. تو یہ اگر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اس کے صرف 2 والیومز ہیں اور زیادہ تھک نہیں ہے, مطلب میڈیم سائز کے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بک ہے ریاض الصالحین, جس کو انگلش میں کہتے ہیں گارڈنز آف دا رائچس. ریاض الصالحین گارڈنز آف دا رائچس, یہ بھی 2 والیومز میں ہے, اور اس میں بھی بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, ان میں سے کلیکٹیولی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ آپ کو اپنے کیریکٹر کو پیوریفائی کرنے کے لیے اور کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ہیلپ کریں گی. سو میں اس لیے آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ نے اپنی لائف میں ایک جرنی کی,
اور اس جرنی کے یعنی اب اس پوائنٹ پہ آپ پہنچ گئے جہاں پہ آپ یونیورسٹی میں آ گئے, اور یونیورسٹی میں آنے کے بعد اب آپ نے ڈھیروں ٹیکسٹ بکس پڑھی ہیں, کورس بکس پڑھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے فکشن نان فکشن بھی چیزیں پڑھی ہوں, لیکن واٹ اباؤٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز لائف اینڈ دا قرآن اٹسیلف. یعنی ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ والے لوگ ہیں, تو ہمارا کیا ایکسپوجر ہے نبی کی سیرت کا, ہمارا کیا ایکسپوجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا, کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پڑھی؟ اگر تو پڑھی ہیں تو الحمدللہ, اگر نہیں پڑھی تو پھر ابھی موقع ہے, انسان کو اپنے آپ کو وہاں انگیج کرنا چاہیے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی, اس میں مینشن کر دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو, ان کے طریقے کے اوپر چلو, ان کی پیروی کرو, پھر کیا ہوگا, اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اور اگر تم نے منہ پھیر لیا اس چیز سے, اگر تم نے نبی کو فالو کرنے سے منہ پھیر لیا تو جان لو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ, یہ اللہ کا فتویٰ ہے, میرا فتویٰ نہیں ہے, تو میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اگر تم نے منہ پھیر لیا اور نبی کی اتباع نہیں کی, نبی کی پیروی نہیں کی, نبی کو رول ماڈل نہیں سمجھا, تو پھر ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا رہے ہیں اس کے اوپر جو نبی کو اگنور کر دیتا ہے اور اپنی وے پہ چلا ہوا, یعنی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر, قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی کسی اپنی راہ کو اختیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب یہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے, اس لیے میں تو فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتا. اللہ کو بہتر پتا ہے کون بندہ کیوں فالو نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ایک بندہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے, کسی چیز میں مجبور ہے, اس لیے میں نے کہا وہ پھر اللہ فیصلہ کرے گا, ہمارا نہیں کام کہ فیصلہ ہم کریں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی پرابلم ڈیفیکلٹی میں ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نہیں کر رہا, میری بہت بڑی غلطی ہے, میری بہت بڑی کوتاہی ہے, میں نہیں کر رہا, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو فالو دا سنہ اینڈ آئی وانٹ ٹو میک این ایفرٹ, بٹ سم ہاؤ آئی ایم ریئلی اسٹک سم ویئر. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں میں نے تو کرنا ہی نہیں, میں تو بس اسی رستے پہ چل رہا ہوں جہاں, اور میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں, پھر اس کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا. سو وٹ ایور دا کیس مائٹ بی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس مرضی اسٹیٹ میں ہیں, دس وے اور دیٹ وے, دی اسینشیل تھنگ از کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, وی ہیو ٹو ایکٹ لائک اٹ. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. کہنے کو آپ کہہ دیں جی میں مفتی ہوں, میں علامہ ہوں, میں حضرت ہوں, مولانا ہوں, کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اگر آپ سے کہتا ہوں جی میں ایک برین سرجن ہوں, تو کیا میں برین سرجن بن جاؤں گا؟ میں کہتا ہوں جی میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں, تو آپ مان لیں گے میری بات؟ میں کہتا ہوں جی میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں, آپ میری بات مان لیں گے؟ کوئی پروف ہونا چاہیے نا. میں جو کلیم کر رہا ہوں, واٹ کین آئی ڈو ٹو بیک اٹ اپ؟ آپ کہیں گے اچھا اگر آپ پرائم منسٹر ہونا کلیم کر رہے ہیں, کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں مجھے. آپ اگر برین سرجن ہونا کا کلیم کر رہے ہیں تو مجھے شو می اے ڈاکومنٹ, شو می اے ڈگری, شو می اے سرٹیفکیٹ, شو می سم تھنگ دیٹ پرووز دیٹ یو آر اے برین سرجن, اور یو آر دا پرائم منسٹر, اور یو آر دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کو پروف دو نا. تو آپ کہہ رہے ہو جی میں مسلمان ہوں, میں عاشق رسول ہوں, پروف کیا ہے اس کا؟ واٹس دا پروف؟ واٹس دی ایویڈنس؟ دا پروف از دیٹ یو ہیو ٹو فالو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ یو کی ناٹ فالو ہم انلیس یو ڈونٹ نو ہم. جب تک نبی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا فالو کیسے کرو گے؟ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں نے کرسٹیانو رونالڈو کو فالو کرنا ہے, لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اس کو کیسے فالو کرے گا؟ unless he watches his games, sees him on the field, off the field, اس کو دیکھے گا, اس کو observe کرے گا, پھر کہیں جا کے فالو کرے گا. سو جب ہمارا کلیم ایک ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں, تو پھر یہ نظر بھی آنا چاہیے نا. چلو کسی کیپیسٹی پہ نظر آنا چاہیے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, بس کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیٹ اسٹارٹ سم ویئر. اگر آپ آلریڈی اس جرنی پہ ہیں, الحمدللہ میری دل سے دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں, جو لوگ بھی اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, اٹس نیور ٹو لیٹ, رائٹ. جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک آپ کے سانس میں سانس ہے, الحمدللہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس طریقے کو فالو کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ, مطلب میں نے جتنے بھی لوگوں کے بارے میں پڑھا, سنا, دیکھا, اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں نے جن کے بارے میں پڑھا اور جتنا پڑھتا گیا میں ڈس اپوائنٹ ہو گیا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آرنلڈ شوارزنیگر کا نا میں بڑا فین ہوتا تھا, کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ بندے کو اسٹرانگ ہونا چاہیے and all that. سو آرنلڈ شوارزنیگر جو ہے, اس کی شروع میں مطلب نے جو نا دورے جاہلیت میں فلمیں دیکھ کے, کمانڈو اور ٹرمینیٹر اور یہ وہ,
تو میں کہتا تھا یار کیا بندہ ہے یار, کیا فزیک ہے, کیا باڈی ہے, یہ وہ, اور کس طرح یہ فلموں میں آتا ہے اور ایکشن رولز کرتا ہے and all of that stuff. And then he was Mr. Olympia so many number of times and Mr. Universe and what have you, right? تو اتنے زیادہ کمپٹیشن جیتنے کے بعد میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا جی, اور میں دیکھتا جا رہا ہوں اس کو, میں کہہ رہا ہوں بہت کمال پرسنالٹی, بڑی کمال پرسنالٹی ہے. لیکن پھر میں نے اس کی کچھ ڈاکومنٹریز دیکھی, اور وہ دیکھنے کے بعد نا میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا. میں نے کہا یار اچھا ایسا تھا, میں تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا اس کو. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے اس کی ایک ڈاکومنٹری دیکھی جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی مسٹر اولمپیا کمپٹیشن آ رہا تھا, تو کہتا ہے کہ میرا باپ آسٹریا میں بیمار تھا, کیونکہ ہی از فرام آسٹریا, امریکہ یہ سیٹل ہوا تھا آگے. تو کہتے ہیں میرا باپ آسٹریا میں بیمار تھا اور میری ماں نے مجھے کال کیا اور کہا کہ باپ تیرا جو ہے نا وہ ڈیتھ بیڈ پہ, تو تم مل لے اس سے پہلے کہ تیرا باپ چلا جائے. تو کہتا ہے کہ میری ڈیڈیکیشن کا, میرے فوکس کا عالم یہ تھا کہ میں نے ماں کو انکار کر دیا. میں نے کہا میں نہیں آ سکتا, میں یہاں پہ میرا کمپٹیشن ہو رہا ہے, میں آئی ایم ٹوٹلی فوکسڈ آن مائی کریئر, آن مائی ورک, اینڈ آئی ایم ورکہولک, آئی ایم ویری فوکسڈ, جو نا وہ اپنی طرف سے تعریف کر رہا تھا. لیکن میں نے کہا یار نہیں, تیرا باپ مر رہا ہے اور تو کدھر لگا ہوا ہے کمپٹیشنز میں حصہ لینے کے لیے. یعنی ماں تجھے بلا بھی رہی ہے, کہہ بھی رہی ہے کہ آ کے باپ سے مل لے, آ کے باپ سے مل لے, اور وہ یہی ہوا کہ کمپٹیشن تو اس نے کر دیا لیکن باپ اس کا فوت ہو گیا وہاں پہ. He never met his father before his death. So مجھے لگا کہ نہیں یار یہ پرسنالٹی اچھی نہیں ہے. This is not a good quality to have in a man. جہاں پہ آپ اپنے پیرنٹس کو اگنور کر دو اور ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہ کرو, اور آپ کا کریئر اتنا آپ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ آپ اس کے پیچھے اپنے فیملی کو سیکریفائز کر رہے ہو. دس از ناٹ گڈ, دس از ناٹ اوکے. اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ایسے لوگ جن کے بارے میں شروع میں اچھا لگا کہ یار بہت بڑی کمال پرسنالٹی ہے, بڑا کمال کام ہے, لیکن جتنا آپ پڑھتے جاتے ہو آپ کہتے ہو نہیں یار اتنا بھی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ایسپیکٹ اس کی لائف کا بہت اچھا ہے, بٹ یہ ایسپیکٹس اچھے نہیں ہیں, یہ اس میں پرابلمز ہیں, بڑے سیویئر پرابلمز ہیں. بٹ آئی ٹیل یو, the more you read about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the more you fall in love with him. آپ ان کو کسی اینگل سے بھی پڑھتے ہو نا, جتنا زیادہ پڑھتے ہو اتنا ہی آپ کو پیار ہو جاتا ہے, اتنا ہی زیادہ آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اکبر کبیرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا واقعی میں کوئی نہیں. اتنا اس ایکسٹینٹ تک کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ نان مسلمز بھی ماننے کے لیے مجبور ہو گئے. مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھ ڈالی, بڑے اور ہیں, مونٹگومری واٹ نے کتاب لکھی, تھامس کارلائل کی کتاب جو ہے نا اس نے بڑی زبردست اس کے اوپر کامنٹ کی, حتیٰ تک کہ مہاتما گاندھی نے کی, لیو ٹالسٹوائے نے کی, برنارڈ شاء نے کی. all of these people they spoke very highly of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب میں نے سیرت کی کتاب پڑھی اور جب میں نے ختم کی تو مجھے افسوس ہوا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ why can't I read more about him, what a great man he was. یہ میں آپ کو نان مسلمز کے کوٹس بتا رہا ہوں. نان مسلمز نے کہا کہ سیرت کی کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی I want to read more about this great man. نان مسلمز, برنارڈ شاء کہتا تھا کہ if there was ever a man who could change the affairs of the world single-handedly, I would think it would be none other than the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے امیزنگ الفاظ ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایک شخص مجھے کہا جائے کہ دنیا کے حالات کون بدل سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ باقی جتنے بھی آپ کے ورلڈ لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا اور وہ ان کا مفاد جو تھا وہ دنیا میں ختم ہو گیا, اور اس کے بعد ان کے مرنے کے 100 سال بعد میں بھی جو بڑے گریٹس بھی ہیں جو آپ کو لگتا ہے بڑا انفلوئنس کریٹ کیا, وہ بھی ان کے مرنے کے 100 سال بعد کوئی جا کے انفلوئنس کریٹ ہونا شروع ہوا. لیکن نبی کا معاملہ ایسا ہے کہ نبوت آئی آپ کو 40 سال کی عمر میں, 23 سال کے عرصے کے اندر اندر آپ نے فتح مکہ کو دیکھا, مسلمانوں کو غلبہ پاتے ہوئے دیکھا. یعنی آپ کی جو فلسفی اور آئیڈیا جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا, جو میسج آیا تھا, آپ نے اس کو امپلیمنٹ ہوتے دیکھا اپنے لائف ٹائم میں. اور ایسی قوم جو کہ جہالت کے اندر تھی, دور جاہلیت اسی لیے کہتے ہیں لوگ, ایسی قوم جو کہ جہالت کے اندر تھی, بچیوں کو دفن کر دیتی تھی, بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہو جاتی تھیں, وہ پوری قوم جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن گئی. حتیٰ کہ اس کو اسلامک گولڈن ایج کہتے ہیں. فار اباؤٹ 800 to 900 ایئرز اس کو اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر مسلمانوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کی, دین میں بھی ترقی کی, اور کہاں سے کہاں دین پہنچ گیا. یعنی موراکو سے لے کر چائنا تک دین پہنچ گیا. اتنی واسٹ بیلٹ جو ہے
اس نے اسلام قبول کر دیا اور وہ آج تک مسلمان ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ ریمارکیبل چینج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کیا آپ کا کمال کیا تھا؟ آپ کی ایکسپرٹیز کیا تھی؟ اصل میں آپ کا کارنامہ کیا تھا؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ٹرین کیا. آپ نے قرآن کی آیات تلاوت کر کے سنائی وَيُزَكِّيهِمْ تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے, اور صحابہ کی ایک جماعت کو کھڑا کر دیا جنہوں نے پھر یہ میسج دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. He developed these people. And ایک شخص ہوتا ہے نا جس کو اپنا مفاد چاہیے ہو تو وہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے مطلب ہر بندے کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے کیا جانو عبدہ و رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, بس عبادت ایک اللہ ہی کرنی, میری عبادت نہیں کرنی. آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا کہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے کیا کہ اپنے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے عبادت کی جگہ بنا دیا. میرے ساتھ یہ والا کام نہ کرنا. آپ سے جب بھی کہا جاتا تو آپ یعنی آپ نے پوری زندگی ایفرٹ کیا نا, وہ سارا کا سارا کہہ دیا کہ سب اللہ کا کرم ہے, میری نہیں اللہ کی عبادت کرنا. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی اگزامپل چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ اگزامپل ہے, دس از ہاؤ یو شوڈ لیو یور لائف. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ کان خلق القرآن, کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ قرآن ہے. اگر آپ نے قرآن کی پریکٹیکل ایپلیکیشن دیکھنی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ڈے ٹو ڈے لائف میں امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو, ان کے کیریکٹر کو دیکھو. دیٹس ہاؤ یو ول نو ہاؤ دا قرآن از امپلیمنٹڈ. فائنلی میں آپ کو اس بات پہ ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مڈل میں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نہ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوں اور نہ میں کوئی ابلیس ہوں, ٹھیک ہے, تو میں تو بیچ میں, بھائی آئی ایم ناٹ این ایکسٹریمسٹ, آئی ایم ناٹ این ایکسٹریمسٹ, آئی ایم ان دا مڈل. میرے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور دوسری طرف ابلیس ہے. دیکھو آئی ایم ناٹ اے مرڈرر, آئی ایم ناٹ اے ریپسٹ, آئی ایم ناٹ اے چائلڈ مولیسٹر وغیرہ وغیرہ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ناٹ somebody who is like the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. obviously ان کا مقام بہت اونچا ہے, تو میں تو بیچ میں کھڑا ہوں. تو آئی تھنک میں بالکل صحیح ہوں, میں مطلب ایک مڈل پاتھ پہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی میانہ روی کا حکم دیا ہے, تو میرا لائف اسٹائل بڑا میانہ روی کے اوپر بیسڈ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہمیں امتاً وسطا کا ہمیں کہا کہ ہم لوگ مسلمان مڈل نیشن ہیں, جس نبی نے میانہ روی کا درس دیا کیا وہ خود میانہ روی پر تھا یا میانہ روی کے علاوہ کہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود میانہ روی کا درس دے رہے ہیں وہ خود میانہ روی پر ہی ہے نا, کیونکہ وہ درس دے رہے ہیں, وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں. سو آپ نے جو یہ گراف بنایا نا, یہ جو آپ نے اسپیکٹرم کریٹ کیا, یہ غلط کریٹ کیا ہے. یو آر ناٹ ان دا مڈل, رادر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ان دا مڈل, اینڈ اس کے اس ایکسٹریم پہ بھی شیطان ہے اور اس ایکسٹریم پہ بھی شیطان ہے. یہ جو شیطان ہے یہ وہ ہے جو کہ لبرل ایکسٹریمسٹ ہے, یعنی آپ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جانے والا, اپنی مرضی کرنے والا. اور یہ جو آپ کہہ لو ریڈیکل فنڈامنٹلسٹ کہہ لو اس کو آپ, یہ وہ شخص ہے جو کہ دین میں اتنی سختی کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی بم دھماکے سے اڑ جاؤ اور مرو اور مار دو, اور اس قسم کا لائف سٹائل ہے. یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے اور یہ بھی ایکسٹریم ہے. بیچ میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بیکاز ہی از دا ون ہو از گیونگ یو دا بیسٹ ایگزامپل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہی از دا بیسٹ رول ماڈل فار یو. سب سے بیلنسڈ لائف سٹائل ان کا تھا. تو ہم لوگ اکثر نا پھر اس ایکسٹریم پہ کہیں ہوتے ہیں, یعنی جو بیلنس سے اس طرف جو چیز جا رہی ہے نا, ہم لوگ اکثر وہاں کہیں جو ہے نا فال کرتے ہیں. اس ایکسٹریم پہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ غار میں چلا گیا اور واپس ہی نہیں آیا, یعنی وہ دین میں اتنا ایکسٹریمسٹ ہو گیا کہ وہ اپنے جسم کو بھی اگنور کر رہا ہے, اپنے بال بچے کو بھی اگنور کر رہا ہے, غاروں میں جا کے اکیلا رہ رہا ہے, اور پھر وہیں پہ سمجھتا ہے اس نے کوئی آئیڈیالوجی ڈیولپ کر لی کہ جی ساروں کو مار دو اور ایسا. یہ وہ ایکسٹریم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں شاید بہت تھوڑے لوگ اس کے اوپر ہیں. میکسیمم لوگ اس دوسری ایکسٹریم پہ ہیں جہاں پہ دین سے دوری اختیار کر چکے. سو جتنا زیادہ آپ جس اینگل پہ بھی ہیں, جتنا زیادہ آپ نبی کی سنت سے قریب ہوتے جائیں گے, اتنا زیادہ آپ اپنی لائف میں اپنے آپ کو سینٹرڈ پائیں گے, آپ اپنے آپ کو میانہ روی پر پائیں گے, آپ اپنے آپ کو بیلنس پہ پائیں گے.
سو بینگ, اگر آپ اسلام فالو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ لوگ آپ کو تانے دیتے کہ تم ایکسٹریمسٹ ہو گئے, ایکسٹریمسٹ آپ نہیں ہو, ایکسٹریمسٹ وہ ہیں, کیونکہ یو آر ٹرائنگ ٹو بی لائک دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یو آر ٹرائنگ ٹو کم کلوز ٹو دا سینٹر, whereas they are away from the center on either of these extremes. So جتنا زیادہ آپ نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی لائف میں بیلنس بھی آتا ہے اور آپ کی لائف پرسکون بھی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سو یہی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو ہمیں انورڈ اور آؤٹ ورڈ سیٹسفیکشن بھی دیتا ہے, پیس آف ہارٹ اینڈ مائنڈ بھی دیتا ہے. الحمدللہ ہم ایک اس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں جہاں پہ وی گیٹ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا جو تھی وہ یہ تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یا اللہ مجھے دنیا میں بھی خیر عطا فرما, آخرت میں بھی خیر عطا فرما, اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. سو الحمدللہ دس از دا بیلنس لائف اسٹائل. سو آئی ہوپ کہ جو آج کا سیشن تھا اٹ واز بینیفیشل فار یو گائز. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. جو بھی ہمیں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو بھی پریشان حال ہیں, کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو, مصیبتوں کو, ٹینشنوں کو, پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. میں اب ٹرانسفر کروں گا ہوسٹ کی طرف. تھینک یو سر فار سچ این امیزنگ ٹاک. اب میرے پاس آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے پارٹیسپینٹس کی طرف سے آئے ہیں, میں وہ آپ سے پوچھنے کی اجازت چاہوں گا. سر پہلا سوال ہے کہ آپ اپنے باطن کو کیسے پیور کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے باطن کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے دین میں کانسیپٹ ہے تزکیہ نفس کا, اور اس کے لیے میں آپ کو, ویسے تو یہ بہت بڑا چیپٹر ہے, بہت بڑا چیپٹر ہے, لیکن میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اندر لیٹ اسٹارٹ اسمال, آپ اپنے اندر 3 ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر پرابلمٹک ہے. فار ایگزامپل آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, یا فار ایگزامپل آپ اپنے دل میں حسد کو بہت پال کے رکھتے ہیں, یا پھر یہ کہ آپ کے اندر صبر نہیں آپ کو فیل ہوتا, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے صبرے ہو جاتے ہیں, یا فار ایگزامپل آپ کسی کے لیے بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں. تو کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میری ویکنس کیا ہے, یا مے بی آپ اپنے ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو ریزسٹ نہیں کر پاتے. تو جو بھی آپ کے اندر اسپرچل ایلمنٹ ہے, جو دل کے مرض ہیں, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں بیماری لگ چکی ہے. تو آپ اپنی بیماریوں کو, جو اسپرچل بیماری ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. 3 کو آئیڈینٹیفائی کریں ٹو بگن ود, کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اور ریکٹیفائی کرنے کے لیے 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت یعنی ون سائز فٹس آل والی بات ہے. ایک یہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ امپروو کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور, یہ تمہارے دلوں میں جو بیماری ہے اس کی شفا ہے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, چاہے وہ دن میں 4 آیتیں پڑھ لیں, 5 پڑھ لیں, لیکن ریگولر رہنا. اور دوسرا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور جو صادقین ہیں, جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, جو نیک لوگ ہیں, ان کی صحبت میں آ جاؤ, ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے ساتھ کمپنی کر لو. تو وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو آپ اگر اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں ہوں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. تو قرآن کے ساتھ جوڑیں, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اپنی ایک لسٹ بنائیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر پرابلمز ہیں, اینڈ بی کانشیس دیٹ یو وانٹ ٹو فکس دیز پرابلمز. ضیاء بھائی دوسرا کوشچن ہے کہ ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ ود گڈ ہیبٹس. مطلب ایک دفعہ ہم اپنی ہیبٹس ایک اسٹارٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک پرسسٹنٹ ہو جائیں اس کے ساتھ. اوکے جزاک اللہ خیر. دیکھیے کنسسٹنسی جو ہے نا وہ کسی بھی دنیا کے کام کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے, چاہے وہ کوئی دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ جم جانا چاہتا ہے اور فزیکلی فٹ ہونا چاہتا ہے. وہ پہلے دن گیا, اس نے 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کیا, کمرے میں آ کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا, کوئی فرق نہیں پڑا. دوسرے دن گیا, پھر اس نے زیادہ ورک آؤٹ کیا, 2 گھنٹے ورک آؤٹ کیا,
پھر کمرے میں آ کے اپنے آپ کو دیکھا, کوئی فرق نہیں پڑا. تھرڈ ڈے گیا, کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس کو لگتا ہے یار یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بالکل یوز لیس ہے, مجھے کچھ فرق نہیں پڑا. لیکن یہی بندہ اگر کنسسٹنسی کے ساتھ کرتا رہے تو اس کو 6 مہینے بعد ڈیفینیٹلی ریزلٹس نظر آئیں گے, سال بعد ڈیفینیٹلی ریزلٹ نظر آئیں گے. بالکل ایسی ہے کہ ایک بندے کے گھر کے باہر درخت لگا ہوا ہے, وہ درخت کو روزانہ 5 دفعہ کلاڑی سے مارتا ہے. 5 دفعہ, پہلے دن مارا درخت نہیں گرا, دوسرے دن 5 دفعہ مارا درخت نہیں گرا, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, 6ٹھے دن درخت نہیں گرا. لیکن ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ یہ درخت گر جائے گا. اس کو بولتے ہیں دی ٹپنگ پوائنٹ. تو ہر چیز جو کنسسٹنسی سے کی جاتی ہے نا, اس کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ضرور آتا ہے. تو آپ نے کبھی ڈسہارٹن نہیں ہونا کہ بھئی میں کوشش کر رہا ہوں کچھ نہیں فرق پڑا. فرق پڑے گا, ضرور پڑے گا. اگر اللہ نے کہہ دیا قرآن مجید میں تو ضرور فرق پڑے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی دین کے معاملے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال وہ لگتے ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی سے کیے جائیں. تو اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے, کبھی آپ نے سٹارٹ کیا پھر آپ پیچھے گر گئے, تو گر کے آپ لوز نہیں کرنا کہ یار بس میرے سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. ڈونٹ ہیو دس ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ, رادر تھنک پازیٹیو کہ میں کر سکتا ہوں, اور اسی کام پہ ڈٹے رہیں. اور کہیں لکھ لیں کہ میں نے یہ کام آخر سٹارٹ کیوں کیا تھا, what was the reason why I started this in the first place. So that will help you stay on track and stay focused inshallah. ضیاء بھائی ایک اور کوسچن ہے کہ how does someone turns one habits in accordance to the daily life of messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. Okay, so habit کو turn کرنا, I think سب سے پہلی بات یہ ہے کہ the more you study him, the more you research on him, the more you study his hadith, the more you would want to follow it. دیکھیں میں اگر کسی ایکٹر کی فلمیں دیکھتا رہتا ہوں تو آٹومیٹکلی میرے دل و دماغ میں اور وجود میں اور میرے جو ہے نا لاشعور میں اس کی وہ باتیں ساری آ گئی ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ میرے ایکشنز میں بھی وہ نظر آنا شروع ہو جائے. تو why not make the content that I'm exposed to the content about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ بہت سارا کانٹینٹ جو آپ جس کے ساتھ آپ ایکسپوزڈ ہیں وہ نبی کی سیرت کے ساتھ ہے. بیکاز جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ. تو میک شیور کہ آپ اپنی جو سٹریمز ہیں جو آپ کے کانوں میں آنکھوں میں پڑ رہی ہیں ان سٹریمز کو ٹھیک کریں, آٹومیٹکلی آپ کا بیہیویئر اور آپ کے لیے فالو کرنا آسان ہو جائے گا. ضیاء بھائی ایک کوسچن آیا ہے تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کر ہے کہ وہ آئی گیس کرپٹو سے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ سٹاکس بائی کیے ہیں کم پرائس پر, لیکن اب اس کی پرائس بڑھ چکی ہے کافی, تو جو اس کے اوپر پروفٹ آئے گا کیا وہ حلال ہے؟ دیکھیے کرپٹو کے بارے میں شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ اسکالرز نے اس وقت منع کیا ہے کہ اس میں ڈیل کرنے سے بیکاز آف سیورل ریزنس. تو وہ ریزنز بہت سارے ہیں, کیونکہ ایک تو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ کہیں پہ بھی لیگل ٹینڈر نہیں ہے سوائے 1-2 ملکوں کے. تو جب وہ لیگل ٹینڈر ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے آپ اس کے اوپر ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو بالکل اوائڈ کرے, اس سے دور رہے, اور اس میں کسی قسم کی بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہ کرے. اگر ہو گئی ہے تو آئی ووڈ سے گیٹ یور سیلف آؤٹ آف دیئر ایز سون ایز پاسبل, اینڈ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ جو بھی مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.